تالملائزیشن کا فینومنا جو آپ نے ذکر کیا اور بلوچ ملیٹنٹ، اگر آپ انٹینسٹی آف تھریٹ کے حوالے سے دیکھیں اس کو، تو کون سا نمبر 1 ہوگا اس وقت آپ کی نظر میں؟ آئی وڈ سے جو بلوچ ملیٹنسی ہے دیٹس پرپیچول اینڈ اسپریڈ اوور لانگ ٹرم. اس میں ان کے کچھ پاپولیشن کے اندر ایک سینٹیمنٹس ہے. جو طالبان فینومین اٹ از مور ریلیٹڈ ٹو وار ان افغانستان. فزیکلی پاکستان کے اندر یہاں which is also perpetual at least for the last 3 decades anyways. of course last 1 decade I would say. پیچھے تو اور تھا طالبان ریلیٹڈ نہیں تھا وہ. it was against ریفیوجی کیمپس بن گئے نا جی، وہ ایک بیلٹ بن گیا ٹرانزٹ بیلٹ. of course اس میں افغان ریفیوجیز of course آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ یہاں ہیں بہت انلیگل ہیں. رجسٹرڈ سے میرا خیال 2 times more unregistered افغان ریفیوجیز ہیں and they are definitely involved in so many kinds of violence. تو یہ جو میں نے اشارہ کیا کہ شاید کچھ ایکسٹرنل ایلیمنٹس اس کو یہاں سپریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک ویسٹ کا بھی ایک لاجک ہے کہ یہاں سلوگن تو لے کے چلتے ہیں تاکہ اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے. مے بھی کچھ اور فورن ایلیمنٹس ان کا ڈفرینٹ ایجنڈا بھی ہو یہاں سپریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مے بی سم ان فیور نمبرز بٹ سمپیٹائزر ضرور ہو سکتے ہیں بلوچستان کے اندر. لیکن کوئی اس حد تک جائے لوکل ایلیمنٹس ان کے سپورٹ میں دیٹ دے گو اینڈ اٹیک لا انفورسمنٹ ایجنسی اتنا سینئر لیول پہ، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کی سینٹیمنٹس، اس طرح کی فیلنگز یہاں اتنا اسٹرانگ موٹیویشن یہاں بلوچستان کے اندر موجود ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. سیکٹیرین آرگنائزیشنز ان کو کس طرح گریڈ کریں؟ سیکٹیرین کا ایشو از a little different than both of them. Sectarian organizations have basically ان کا چونکہ کانفلکٹ ہے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ، so it is a focused militancy or violence against Hazara community here. Or let me say that whereas the larger violence is committed by the جس کو لشکری جھنگوی کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. few isolated incidents اس طرف سے بھی ہوتے ہیں کہ ایک ریلیجیس اسکالر کو ہٹ کر دیا so that you instigate them to سپاہ محمد والے. so دونوں طرف. لیکن of course let me clarify this کہ larger degree یا larger scale of violence is coming at least پچھلے 4-5 مہینے میں لشکر جھنگوی کی طرف. اور لشکر جھنگوی کا کوئٹہ کے اندر as such کو بہت بڑا امپرنٹ نہیں ہے یا سگنیچر نہیں ہے. a little from outside کچھ ایریاز ہیں لیکن outside کوئٹہ they come and hit روڈز کے اوپر. کبھی کوئٹہ کے اندر بھی ان کو ہٹ کیا گیا ہے اور this is very tragic of course. لیکن جب چونکہ میں پہلے بھی آ رہا ہوں جب ان کمیونٹیز کے ساتھ ہم نے انگیج کیا ہے، ان سے بات چیت کی ہے، دوسری طرف خیر بعد میں چونکہ پرسکرائب ہو گئے تو ان کے ایز سچ سرفیس کے اوپر ایسے لوگ ہیں نہیں ہیں اتنے جن کے ساتھ بات چیت کی جائے. لیکن آئی فیل کہ ان کی جو گریونسز ہیں دونوں سائڈ کے ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، ان کو انگیج کر کے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اگین اس میں بھی کچھ ایکسٹرنل ایلیمنٹ کے اشارے ملے ہیں اور ہزارہ کمیونٹی نے خود انڈیکیٹ کیے. کیا آپ کے ٹینیور میں کوئی پاسبلٹی ہے کہ یہ تمام تھریٹس کے پیچھے جو فورن ہینڈز ہیں اس کے اوپر سے اب گلوز اتار ہی دیں، باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ نام لے کر بتا دیا جائے؟ جب وہ کوئٹہ شورا کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ ISI کی انوالومنٹ ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہے، جب ہندوستان کی طرف سے الزامات آتے ہیں کارزائی صاحب نے کیا کیا بیان نہیں دے دیے، تو isn't it about time کہ ہمارے پاس اگر ایویڈنس ہے اور ان تینوں لیولز کے اندر آپ نے فورن ہینڈ کا ذکر کیا تو کوئی ایویڈنس بھی تو دے دینا. I can tell you ایک تو یہ کہ that is of course a different level. But would you prefer as a commander of IG as IGFC کہ اپنے ہاتھ تگڑے کرنے کے لیے اویئرنیس کے لیے of course heading the frontier corps in Baluchistan but لیکن اس کی ہینڈلنگ کا of course طریقہ کار I can share you this much with you that information has been shared with those quarters at different levels. ان کو بتایا گیا ہے افغانستان کے اندر particularly بتایا گیا کہ افغانستان soil is being used. We don't say کہ افغان گورنمنٹ is involved لیکن چونکہ وہاں ایک lawlessness ہے، کچھ war like conditions ہیں تو سوائل کو استعمال کیا جا رہا ہے. انفارمیشن شیئر کی گئی ہے اور چاہے افغان گورنمنٹ ہے چاہے جو فورن فورسز وہاں بیٹھی دونوں نے اتفاق کی کہ وی ول ورک آؤٹ، وی ول فائنڈ اٹ آؤٹ، وی ول ٹرائی ٹو وٹ ایور ایکسٹینٹ پاسبل
تاکہ اس کو پریونٹ کیا جائے. اس حد تک تو کیا, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اوپنلی میڈیا پبلک کو بھی تو پتا چلا کریڈیبلٹی جو ہے یہ کہ کس حد تک اس کو اس طریقے سے بلیک اینڈ وائٹ میں ایک پبلک ڈاکومنٹ بنایا جا سکتا ہے, پبلک شیئر کیا جا سکتا ہے. جو لیولز اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, میں بھی آئی تھنک دے ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو کمنٹ آن دیٹ. اب آگے کرنا کیا ہے 2011 کے بعد, کس طرح کرنا ہے اور کس طرح ہوگا ٹھیک ہے؟ The problem lies in investing in the people of Balochistan. We as a state have failed to invest in the people of this province. Number two, invest in the institutions and infrastructure of this province. This province has the weakest infrastructure. کسی طرح کا بھی لے لیں, ایجوکیشن, ہیلتھ, روڈز, جو بھی آپ لیں, اٹ ہیز دی ویکسٹ انفراسٹرکچر, لوئسٹ ایجوکیشن کا جو لیول ہے. جب یہ پاپولیشن میں کانفیڈنس آئے گا کہ یہ فیڈریشن ان کے لیے ہے, یہ گورنمنٹ ان کے لیے ہے. I had made a request to the provincial government here. There are 64 provincial assembly members. With one opposition, rest all are ministers. 30 districts, make it 2 ministers per district. جو فیڈرل کے منسٹرز ہیں, جو سینیٹرز ہیں, ان کو تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. Just make them answerable. تو کیا ہوا اس کے spend quarter of the time in their own constituencies. Sit with them. Sit with the law enforcement agencies کہ this is the problem of my constituency. کیا ہوا اس ریکویسٹ؟ It will be resolved in matter of not of years, in matter of months. ہوا کہ نہیں ریکویسٹ؟ Unfortunately نہیں ہوا. Unfortunately نہیں ہوا. The entire system from to bottom has to work hand in glove and work out کہ ہم نے یہاں law and order کی سچویشن کو بہتر کرنا ہے. And make that man on the street feel that this state, this government is for him. But I think if we all can put our hands together, I feel there won't be a very big issue. Thank you so very much.